نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس واضح دلیل دے کر. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو فرعون اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے پھر گیا، پشت پھیر لیا اور کہنے لگا موسیٰ تو جادوگر ہے، یا جادوگر نہیں تو دیوانے اور پاگل ہیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو ہم نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر لیا، پھر ان سب کو دریا میں ڈبو دیا اس حالت میں کہ وہ طبعی طور پہ ملامت کر رہا تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور قوم عاد میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان پر نامبارک تیز ہوا عذاب کے طور پر بھیجی. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وہ ہوا جس کے پاس سے بھی گزرتی تھی اس کو بھوسا بنا دیتی تھی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور قوم ثمود میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت کے لیے لطف اٹھا لو. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی تو فرشتے کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، وہیں اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئے. وما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہ ہو سکے اور وہ انتقام کیا لیتے. وقوم نوح من قبل. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کو بھی یاد کیجیے. بے شک ان کی قوم انہم کانوا قوما فاسقین. بے شک ان کی قوم اللہ کے حکم سے نکلنے والی تھی.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا، ہم بڑی طاقت والے ہیں، وسیع القدرت ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے پانی پر بچھایا تو کیا ہی اچھا ہم بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کے دو یعنی جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا إلى الله، لہذا اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اس کے حکموں کو عمل میں لانے کے لیے جلدی کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو اللہ کے عذاب سے اور موت سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کہ کب موت آ جائے اور تم اللہ کے حکموں پر عمل نہ کر سکو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا پیغمبر ہوں۔ 27ویں پارے کی تفسیر شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے کے شروع میں قوم لوط کا ذکر کیا تھا، جس کی تفسیر کل آئی، اور آج اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، 315 رسول آئے، جن کو نئی کتاب نئی شریعت ملی۔ کیوں آئے سب اسی لیے آئے کہ بندے اللہ کی بات مانیں، بندے خدا کے حکم کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبروں کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو، نفس کی بات نہ مانو، شیطان کی بات نہ مانو۔ لیکن انسان ہے کہ دونوں میں تقابل کیا جائے تو شیطان کی بات مان لیتا ہے، نفس کی بات مان لیتا ہے، اللہ کی بات اور اتنے سارے پیغمبر ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ نفس جو ہے اس کا اور شیطان جو ہے اس کا کھلا ہوا دشمن بھی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن جانتے ہوئے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں، اس کی اوپر سے مرمہ سازی والی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا، یہ کام کر لو، آگے جا کر کے گڈھے میں گرے، اس کے بعد پھر اٹھے، سمجھ گئے کہ اسی نے بہکایا، اس کے بعد پھر تھوڑا چلے، بھول گئے، اس کے بعد پھر اس نے چکنی چپڑی باتیں بنائی، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی بات ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کہا۔ اور اس کے بعد پھر اچانک کیا ہو گیا، چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر اب یاد کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لوگوں سے دعا کروا رہے ہیں کہ اب جو ہے پھر آ جاؤں گا راستے پر۔ پھر اس کے بعد جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب سے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کے صحابہ 1,24,000 آئے، پھر تابعین آئے، تبع تابعین آئے، پھر علماء آئے، ہر جماعت میں ہر سال اس مدرسے سے اتنے علماء فارغ، اس مدرسے سے اتنے علماء فارغ، پورے ہندوستان سے اتنے فارغ، دنیا میں کتنے بنتے ہیں، سب وارثین نبی، وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی چچا ہیں، ہمارے ہی بھتیجے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی کمیونٹی سے نکلتے ہیں۔ یہ پھر آتے، پھر آ کر کے یہ سمجھاتے ہیں
کہ شیطان کی بات نہ مانو، نفس کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ادھر اللہ دوست ہے، ادھر شیطان دشمن ہے، لیکن اس کے بعد جب موقع آتا ہے تب اسی دشمن کی بات مانتے ہیں۔ یعنی ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آخر یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب وقت گزرتا ہے، 10 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، یہ سب بار بار موقع دلاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد 60-70 سال تمہاری زندگی پوری ہو گئی، اب پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرعون کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ہم سب اپنے زمانے کے کیا ہیں؟ فرعون ہیں، اللہ سے برگشتہ ہیں، اپنے ہی کو بڑا مانتے ہیں، کسی کو بڑا نہیں مانتے، بس صرف اپنے کو بڑا مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کون پڑھائے گا، کون نہیں پڑھائے گا، یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، نبی فیصلہ کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ۔ حضور فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء میں حضور فرماتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بتائیے مرنا نہیں ہے؟ فرشتے وہاں نہیں آئیں گے؟ منکر نکیر نہیں پوچھیں گے؟ بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا کوئی بھی نماز پڑھا دیں؟ لیکن نہیں، یہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد دل میں کہتے میں بڑا ہوں۔ مسجد سے، اللہ سے، نماز سے کیا دشمنی ہے؟ آپ لوگوں کو برسوں سمجھایا جا رہا ہے، لاکھوں پیغمبر آ کے سمجھا رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم جھکیں گے نہیں، سجدہ کریں گے لیکن نہیں جھکیں گے۔ اللہ کی بندے، جب اللہ جھکائے گا، جب جان نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا، اور اس کے بعد سب لوگ کہیں گے 1 کروڑ روپے لے لو ڈاکٹر صاحب زندہ کر دو، نہیں، اب موقع ختم ہو گیا۔ شداد نے جنت بنوائی، ایک پیر رکھا جنت میں، فرشتے نے آ کے جان نکالنا چاہا، کہا تھوڑا میری جنت دیکھ لینے دو، نہیں، وہاں تو سب کو جھکنا ہے۔ لہذا مسجد سے، امام سے، اللہ سے، قرآن سے، اللہ واسطے دشمنی چھوڑ دو۔ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے برا، اللہ کے رسول اس کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، تم بھی اچھا مت کہو، لیکن نماز سے دشمنی کرو گے خدا اینٹھ دے گا، پکڑ لے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ خدا ہی سے دعا کرواؤ گے، خدا کے بندے سے دعا کرواؤ گے، لہذا خدا سے دشمنی مت کرو۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو زد و کوم کیا جا رہا ہے، اور تم خدا ہی سے دشمنی کر رہے ہو، مسجدیں بلڈوز کی جا رہی ہیں، قرآن جلایا جا رہا ہے، اور تم جو ہے خود تم دشمنی کر رہے ہو، امام سے کر رہے ہو دشمنی، بتائیے، بچی چھوڑ کر کے باقی چلے جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے اللہ سے دشمنی نہ کرو، مجھ سے دشمنی کرو، میری ذاتی کوئی بات ہے، مجھ سے دشمنی کرو، میں یہاں اللہ کے نام سے بیٹھا ہوں تب میں بول پا رہا ہوں، نہیں تو میں اگر آپ کو سمجھاؤں اکیلے تو آپ مجھے بھی مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی نفع نہیں ہے، اور آپ نہیں مانیں گے تو آپ جانیے، آپ کا کام جانیے، قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آ جاؤ، مسجد اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ امام جب تک امام ہے اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے، وہ 5 رکعت نہیں پڑھا رہا ہے، 3 رکعت نہیں پڑھا رہا ہے۔ کب آئے گی آپ کو سمجھ، مسلمانوں کو کب سمجھ آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب موت آ جائے گی اور آخری سانس ہوگی، تب فرعون نے کہا میں ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا آل آنا، اب ایمان لائے ہو، اب نہیں چلے گا، وقت عصیت من قبل، اس سے پہلے تم نے بہت دشمنی کیا۔ کل ہی ہم نے بتایا جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایمان قبول ہے۔ اس وجہ سے آپ اللہ رسول سے تو دشمنی نہ کیجئے، کسی انسان سے دشمنی کر رہے ہیں تو وہ انسانی اعتبار سے آپ کیجئے، اللہ کا حکم آئے تو وہاں پہ اللہ کی طرف آ جائیے۔ اللہ سے اگر دشمنی آپ کریں گے تو پھر آپ خود ہی جانیے اللہ کی زمین چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اللہ کا آسمان چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اللہ کی ہوا میں سانس مت لیجئے،
اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کو مت استعمال کیجیے، اللہ کی روشنی کو مت استعمال کیجیے، اللہ کی غذا کو مت استعمال کیجیے، اللہ نے غلہ پیدا کیا اس کو مت استعمال کیجیے۔ آپ کا ہے کیا جس میں آپ کو بہت ناز ہے، نخرہ ہے اور تکبر ہے فرعون کی طرح، تکبر ہے شداد اور حامان کی طرح؟ یہ کیا آپ کو ہو گیا ہے بتائیے؟ یعنی اللہ سے، مسجد سے، اللہ کی بات سے، قرآن سے دشمنی۔ لہٰذا یہ فرعون جو وقت کا فرعون تھا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں رب ہوں۔ جب اس کو موت آنے لگی، ڈوبنے لگا، الی فرعون بسلطان مبین، تو اللہ نے کہا پکڑ کر کے ہم نے اس کے پورے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا، فنبذناہ فی الیم، دریا میں ڈبا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے، اپنے آپ کو وقت کا فرعون کہتے تھے، چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا ان کو حساب دینا ہے۔ اللہ کے قانون سے کوئی نہیں ہٹ سکتا، لہٰذا تواضع کو اختیار کرو، تکبر کو چھوڑو، اور یہ کسی آدمی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ کے سامنے چھوٹے بن جاؤ، اللہ کے سامنے بڑے بنو گے تو پھر آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہوگا۔ میرے سامنے تو آپ بڑے بن سکتے ہو، کسی اور کے سامنے بڑے بن سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے مت بڑے بنو، اللہ کے حکم کے سامنے آ جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں، اور پیغمبر کے بعد وارثین پیغمبر کہتے ہیں خدا کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ لہٰذا یہ سب باتیں مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کو جھگڑا لڑائی کرنا ہے وہ اپنے گھر میں جا کر کے جھگڑا لڑائی کرے، مسجد میں آ کے ایک ہو گئے سب۔ یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نماز نہیں ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ کے بازو میں ایک پینٹ شرٹ، پھٹی پینٹ شرٹ والا بازو میں بیٹھا، پولیس کو ہمت نہیں ہے اس کو ہٹا دی، وہیں بازو میں بیٹھا ہے وہ۔ تو صرف یہ دیکھتے ہیں ویڈیو اور کلپ، صرف دیکھتے ہیں ایسے ایک کان سے سن کے اڑا دینے کے لیے۔ وہ دونوں برابر ہے، اللہ کا گھر ہو گیا، وہاں نہیں وہ ہٹاتا، جبکہ اس کے بھی پروٹوکول ہیں، سارے پروٹوکول ہیں۔ مسجد میں آ کے سب پروٹوکول ختم ہو گئے، اور جو بڑا ہے وہ اپنے گھر میں بڑا رہے، پھر مسجد میں نہ آئے۔ اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا تو اللہ کا پانی استعمال کرنا چھوڑ دے، اللہ کی زمین استعمال کرنا چھوڑ دے، اللہ کا آسمان استعمال کرنا چھوڑ دے، اللہ کا نام بھی مت لے۔ کیوں اللہ کا نام لیتا ہے؟ اللہ کہہ رہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور شیطان کو کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دشمن ہی کی بات مانیں گے، ارے وہ ہمارا جگری دوست ہے، پکڑ کے جب دبائے گا اور زہر کی سوئی لگائے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کانٹا چبھ گیا تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے، کسی کی آنکھ دب گئی ایک گناہ معاف ہوتا ہے، کوئی سالہ سال بیمار ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں، کوئی سالہ سال بیمار ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جاتا ہے۔ وہ دوست اس دوست کو چھوڑ کر کے دشمن کو دوست بنائے ہیں، تو ٹھیک ہے دشمن کو دوست بنائیے، اور اس کے بعد آپ کا معاملہ افوض امری الی اللہ، اللہ کے ہم حوالے کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو ہے اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچا دینا، یہ میسج فرام دی گاڈ ٹو ہز کریشن، اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے۔ ہم ایک میڈیٹر ہیں، ہم ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح بات پہنچا دیں۔ رمضان تو آیا تھا کہ چھوڑو کھانا، شہوت مارو، چھوڑو پانی، شہوت مارو، بیوی سے مت ملو، نظریں بچاؤ، ہاتھ بچاؤ، پیر بچاؤ، ان سب شہوتوں کو مارنے کے لیے تھا۔ ادھر اندر سے ہم اپنی شہوتوں کو اجاگر کرتے ہیں، آ کر کے ہم جو ہے غصے میں بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے ہماری چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی، اللہ رسول کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا ختم کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا آنے دو اس کو، اسی کو میں ختم کروں گا۔ دوڑا آ رہا تھا، اور اس کے بعد حضور نے
اسی کی تلوار چھین کر کے مار دیا. تھوڑا خراش آ گئی تو بیل کی طرح بھائیں بھائیں چلا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بیوقوف ہے، اتنا طاقتور ہے اپنے قوم میں اور تھوڑا سا تو خراش آئی ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ محمد اگر تھوک میں دیتے تو میں مر جاتا. اب آپ اور ہم غور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سنتوں سے، ان کی باتوں سے ہم بیر کریں گے، ہم جو ہے اعراض کریں گے، ہم جو ہے نخرے دکھائیں گے، غصہ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کہاں کی رہیں گے؟ کہیں کے نہیں رہیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں چل لیں پھر لیں. اللہ تعالیٰ کرے تمتعوا حتی حین، تھوڑے دنوں کا لطف اٹھا لو، تھوڑے دنوں کا گلچھرے اٹھا لو. بعد میں انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بہت اچھے سے تھے، اب ہاتھ ٹوٹ گیا تو ہاتھ لے کے بیٹھے ہیں، پیر ٹوٹ گیا تو پیر لے کے بیٹھے ہیں، پیٹ کی بیماری ہے تو وہ لے کے بیٹھے ہیں، کینسر ہو گیا تو اس کو لے کے بیٹھے ہیں، شوگر ہو گیا تو اس کو لے کر کے بیٹھے ہیں. ابھی وہ گلچھرے اڑا رہے تھے، اللہ نے تھوڑا سا بدل دیا، تھوڑا دماغ کی کہ اس اسکرو کو ڈھیلا کر دیں. پیجامہ اور کرتا اتار کر کے گھومتا ہے، ننگا گھومتا ہے، عقل نہیں رہی اس کو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب عقل جو ہے چلی گئی اس کی، ننگا گھوم رہا ہے، پاگل ہو گیا، میڈنس آ گئی ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، اپنے سے ایمان والا بنا دیا. ورنہ ہم غیر کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی گھنٹہ ہلاتے اور ہم بھی جو ہے گندے پانی میں نہا کر کے خوش ہوتے اور لوگ اعلان کرتے کہ تم گندا. ایک خاتون آئی نہانے کے لیے، وہاں پہ پیخانہ ہے اور دلی سے آئی تھی، وہ کیا کہہ رہی؟ چھی چھی یہاں پیخانہ کیا ہوا ہے، مجھے نہانا پڑے گا کیا؟ نکل کر کے چلی آئی. اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اسلام اور مومنوں کی شان ہے لم یخروا علیہا صم و عمیانہ، کسی چیز پر گونگے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. اسلام ہر چیز کو پرکھنے کا حکم دیتا ہے. دیکھو پرکھو. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، کتنا اچھا مذہب ہے. سفر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو بنائیے. ایک دم جو اعضائے وضو ہیں اس کے دھو لینے سے پورے بدن میں جو ہے چستی دوڑ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وضو کیا جائے تو پورے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور بسم اللہ کے بغیر اگر کسی نے وضو کیا تب بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پورے بدن سے نہیں جھڑتے. اگر کوئی بسم اللہ بھول گیا، بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کیا، تب بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو پورے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل ہی نہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. مسجد میں آئے اور جو ہے ہم نے داہنا پاؤں داخل کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ سے رحمت کے دروازے کھلوا لیا. اب رحمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو آسانی ہی آسانی ملے گی، اب پریشانی نہیں آئے گی، اور پریشانی آئے گی تو وہ بھی ہم نے زندگی میں جو گناہ کیا ہے اس کو جھاڑنے کے لیے آئے گی. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ عذاب جو ہوتا ہے تو عذاب ہی ہے، لیکن وہ گناہ جھاڑنے کے لیے عذاب ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. یعنی اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو قیامت ابھی کب آئے گی؟ قیامت آنے سے پہلے تک اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے اور سارے لوگ قبروں سے اٹھے اور یہ بھی قبر سے اٹھ کر کے جائے تو قبر کے عذاب کی وجہ سے یہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہو. ایسا اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں. صرف عذاب تو خیر عذاب ہے، وہ تکلیف کیسے آدمی برداشت کرے گا؟ اسی لیے ثواب کا کام کر لے، نماز پڑھ لے، روزے کا پابند ہو جائے، اللہ اس کے حکموں کے سامنے جھک جائے، تکبر کو چھوڑ دے، تواضع آ جائے. ان سب چیزوں سے نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوں گی. اور قبر میں جب جائے گا تو فرشتے آ کر کے سوال کریں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ جواب دے دیا، کھڑکی کھول دی جائے گی جنت سے، اور وہاں سے نم کنوت العروس اور
दुल्हन की तरह सो जाओ। अब जो है सूर्य जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे जब ही उठना है। बाज़ बंदों के लिए आता है कि वो नमाज भी पढ़ते रहते हैं वहाँ पर, वो नमाज के मुकल्लफ नहीं होते, उनको नमाज पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम जाएंगे तो पहले ही दिन से जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। लेकिन अगर गुनहगार भी गए, ईमान है अपने पास, अल्लाह से डरते थे, अल्लाह के घरों की ताज़ीम से डरते थे कि ताज़ीम करना ही चाहिए, तो अब इस तरह बहुत सारे गुनाह के साथ गए तो कब्र का जो अज़ाब होगा वो गुनाहों को धुलने के लिए होगा, गुनाहों को धुलने के लिए होगा। यहाँ तक कि महशर के मैदान में जब जाएंगे तो बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे कि अब जो है उनके नेक आमाल बुरे आमाल तौले जाएंगे, तो अज़ाब कब्र की वजह से बुरे आमाल ख़त्म हो गए। ये कितनी बड़ी नेमत है, आपने शायद इससे पहले सुना नहीं, या सुना है तो गौर नहीं किया। कब्र के अज़ाब से अब जो है नामे जो गुनाह थे वो ख़त्म हो गए, अब सब नेकियां ही नेकियां हैं। और इस्लाम की खुसूसियत यह है कि कोई गुनाह किसी नेकी को ख़त्म नहीं करता। आपने किसी गरीब के सर पे हाथ फेर दिया, वो नेकी भी कोई बड़ा से बड़ा गुनाह ख़त्म नहीं कर सकता। रास्ते से ईंट पत्थर हटा दिया, वो नेकी कोई बड़ा से बड़ा गुनाह, रिश्वत ले रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद ले रहे हैं, लेकिन ये अलग गुनाह है। लेकिन इस छोटी सी नेकी को ख़त्म नहीं कर सकता। किसी की हल्के से मदद कर दिया, किसी को बोल दिया, खैरियत पूछ लिया, और खंदा पेशानी से हदीस में आता है हंसते हुए किसी से हमने मुलाकात कर ली, तो ये भी एक नेकी है, हंसते हुए मुलाकात कर ली। आज हमारा हाल क्या है, दिल दूर है, उधर मिल रहे हैं, इधर घूम के चले जा रहे हैं। क्या करेंगे, इस तरह करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है? आपको फ़ायदा मिल रहा हो, आपके कारोबार में 1 करोड़ का फ़ायदा हो जा रहा हो, शेयर बाज़ार गिर रहा है, उठ जा रहा हो, तो ठीक है कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा कि अगर ऐसे मुंह फेरा तो फिर क्या होने वाला, शेयर बाज़ार झट से हरा हरा हो जाए लाल लाल की जगह, ऐसा नहीं होने वाला है। या फिर जो है अपना जो है अपनी दुकान चलने लगे, कुछ फ़ायदा भी तो नहीं है, कुछ फ़ायदा हो तो बताइए। आखिर ये दुश्मनियाँ कब छोड़ेंगे, कब दिल को साफ़ करेंगे, कौन सा वक्त आएगा साफ़ करने के लिए? तो अल्लाह ताला अब कब्र से जब उठा के मैदान महशर में ले जाएंगे तो ये कब्र का जो अज़ाब है, कब्र के अज़ाब की वजह से सब गुनाह ख़त्म हो चुके होंगे। और जो नेकियां छोटी छोटी भी हैं, किसी से खंदा पेशानी से मिलना, खैरियत पूछ लेना, सलाम कर देना, हदीस शरीफ में आता 3 दिन तक किसी से बोलचाल आप बंद रख सकते हैं, 3 दिन के बाद नहीं। इसमें आपने पॉइंट नहीं देखा, मैं कैसे बयान कर रहा हूँ। 3 दिन तक आदमी बातचीत बंद रख सकता है, यानी तुम्हारी भी रियायत किया कि गुस्सा हो तो चलो अभी मत बोलो, एक दिन और मत बोलो, एक दिन और मत बोलो, हमारी भी रियायत किया। उसके बाद का अब 3 दिन के बाद बातचीत बंद मत रखो। अब हमारी अल्लाह ताला रियायत करे और हम अल्लाह की रियायत न करें। तुमको गुस्सा आ गया, चलो मेरा बंदा गुस्सा आ गया, चलो गुस्सा हो गए, 1 दिन गुस्सा रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 3 दिन के बाद बातचीत करो। बातचीत करने का मतलब ये दोस्ती मत करो, सलाम कर लो, मुसाफा मिला लो। दिल फ़ौरन साफ़ नहीं हो सकता, अगर गंदगी बैठी है तो रगड़ते रगड़ते साफ़ होगी, फ़ौरन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। लेकिन सिर्फ ये हुक्म है अस्सलामु अलैकुम कह लो, दुश्मनी ख़त्म कर लो, ठीक है, नहीं जमता, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे आ जाओ। अब अस्सलामु अलैकुम जारी करो, गुफ्तगू जारी करो, ना चाहते हुए भी पूछ लो क्या चल रहा है, बस इतने से क्या होता है, इतना तो कर लो। तो अल्लाह ताला तो हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि कब्र का अज़ाब भी दे रहे हैं, तो हमारे गुनाहों को मिटा दे रहे हैं। और उसके बाद जब हमारे नामे अमाल तौले जाएंगे, अब तौलने में सब नेकियां ही नेकियां, बंदा सोचेगा ये नेकियां ही नेकियां, बुराइयाँ कहाँ गई? वो जो तुम्हारे ऊपर अज़ाब आया था, उस अज़ाब की वजह से सारे गुनाह मिट गए। अब तुम्हारा पल्ला नेकियों का झुक गया, इधर उठा ही नहीं, लिहाजा तुम जन्नती हो। बताइए, इतना अच्छा दीन और इतना अच्छा इस्लाम, इतना अच्छा मज़हब, उसमें हम अपने नफ्स को ला रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को ला रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? जाहिर सी बात है, अल्लाह ने हमारी इतनी रियायत की कि अगर वज़ू नहीं है, पानी नहीं है तो तयम्मुम कर, मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं और मेरे दरबार में आओ। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, यहाँ पे सरे नियाज झुका दो, आता है जो बज़ में जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। ये खुदा के दरबार में आ रहे हो तो खुदी को तोड़ करके आओ, मिट्टी से तयम्मुम कर लो अगर पानी नहीं मिलता है।
تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا تو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا تیمم کا طریقہ یہ ہے پورا مٹی میں لوٹ پوٹ جاؤ، پورا لوٹ پوٹ۔ وہ گئے تھے ایک مکتب میں پڑھانے کے لیے گئے تھے، وہ جانکار تھے، تو اب وہ تھوڑا سا پوچھنے والے جو متولی صاحب تھے، مہذب تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا آج رات میں ہمارے یہاں کھانا کھائیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو بس میں بیٹھا دیں گے، چلے جائیں گے۔ جن کو تیمم کا طریقہ پوچھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹ پوٹ ہو جاؤ۔ تو لوٹ پوٹ تیمم کا طریقہ نہیں ہے، پہلے ایک ہی نیت کریں گے پاک ہونے کی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو پاک مٹی پہ ایسے ماریں گے، جھاڑ لیں گے، اور مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہیں اس کی جو ہے پہچان کیا ہے؟ جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، وہ سمجھیے مٹی ہے۔ جیسے پتھر جو ہے یہ جلانے سے نہیں جلتا اور پگھلانے سے نہیں پگھلتا، لہذا یہ مٹی ہے۔ تو پتھر کے اوپر ابھی ہاتھ مارا تو اس میں کچھ نہیں لگے گا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ مٹی ہی ہے، ایسے مارا اس کے بعد جھاڑ لیا، جھاڑنے کے بعد پھر پورے جیسے وضو میں کرتے ہیں بالکل اسی طرح کرنا ہے، اس میں کوئی طریقہ نہیں کہ ہر جگہ ہاتھ پہنچنا چاہیے، پورے اچھی طرح پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تیمم ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارو، ہاتھ مار کے جھاڑ لو، جھاڑنے کے بعد ہاتھ، اس میں بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں پورا پہنچنا چاہیے، ایسے پورا پہنچنا چاہیے ہاتھ۔ جو یہ بتاتے ہیں کہ ایسے کر کے پھر اس کے بعد ایسے کرو تو کتنی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بتاتے ہیں ٹھیک ہے کسی نے بتایا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پورا وضو کی طرح کرنا ہے، ہر جگہ ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ یہ ہو گیا تھا کتنا اچھا دین ہے۔ مٹی ہمارے اندر، مٹی سے جوڑا ہم کو کہ مٹی کے اندر تواضع ہے۔ کتنا بڑا بڑا آدمی تکبر کرتے ہوئے زمین پہ چلتا ہے، زمین کچھ نہیں بولتی، اکڑ کے چلتا ہے، زمین کچھ نہیں بولتی، بلڈوزر لگا کے کھودتا ہے، زمین کچھ نہیں بولتی۔ زمین سے ہم کو جوڑا کہ تاکہ تمہارے اندر، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو۔ اس طرح وضو کر کے، وضو نہیں تو تیمم کر کے اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ اب اللہ کے دربار میں آ گئے، اب کیا حال ہے؟ اب یہ حال ہے کہ آئے تو رکوع میں گئے، وہیں سے سجدے میں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، 1 منٹ میں تو تمہاری نماز خراب ہو جا رہی ہے، تم چھوڑ کر کے آئے ہو، 10 منٹ برباد کر رہے ہیں، نماز ہی نہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اتنی دیر میں تمہارا کیا بگڑ جا رہا ہے؟ وضو خانے پہ جا کر کے، مسجد سے باہر جا کر کے، یہاں وہاں جا کر کے 15 منٹ بیٹھے رہیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، اور یہاں رکوع سے کھڑے ہو کر کے قوما کے لیے نہیں آئیں گے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بیچارے، یا ہو سکتا ہے نہ معلوم نہ ہو، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع میں گئے، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، یہ 3 کام کرنا ہے۔ یہی سے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کر، پھر ربنا لک الحمد، پھر یہیں سے کھڑے ہو کے کہنا اللہ۔ اب یہ تینوں کام کیسے وہ کر لے رہے ہیں؟ کیا کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ ہماری مسجدیں وہ بلڈوز کرتے ہیں اور نماز کو ہم بلڈوز کر رہے ہیں۔ بتائیے، ہمارا تو کوئی نہیں کچھ ہے، کون بولے گا؟ یہی تو بولیں گے علماء، ہی تو بولیں گے مسجدیں دوسرے بلڈوز کر رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، یہاں نماز کو ہم بلڈوز کر رہے ہیں، تو کون بولے گا؟ آپ ہی بولیں گے، آپ ہی اصلاح کریں گے۔ اس لیے اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ہم خود اپنے نبی کی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، لہذا سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں کتنا لگے گا؟ آدھا منٹ لگے گا، مشکل سے آدھا کا آدھا منٹ لگے گا۔ اس طرح کھڑے ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ علماء نے جوڑ کے بتایا کہ صحیح نماز پڑھی جائے، نہ زیادہ ٹائم دیا جائے اور نہ بہت کم ٹائم دیا جائے، تو 2 رکعت میں 2 منٹ لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا، 2 رکعت میں 2 منٹ لگے گا۔ اور جو رکوع کے بعد اٹھتا نہیں ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اور بھی ارکان جلدی جلدی کرتا ہے، سجدے میں گیا، اٹھا نہیں، پھر سجدے میں چلا گیا، تو بعض اعتبار سے ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدے فرض ہیں۔ اگر کسی نے نماز میں ایک ہی سجدہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک فرض چھوڑ دیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہے
اگر وہ اس طرح بچا بچا کر کے جلدی جلدی پڑھتا ہے اور اس کے بعد گھڑی دیکھ لے، نماز شروع کرے 2 رکعت گھڑی دیکھ لے اور اس کے بعد جلدی جلدی پڑھا گھڑی دیکھے گا تو 1.5 منٹ لگے گا. آدھا منٹ بچایا اس نے، اس آدھے منٹ میں 1.5 منٹ کے کام کو اس نے بیکار کر دیا. عقل مندی، عقل سے ہم سوچیں یہ ہوگا کتنی بھی جلدی ہم پڑھیں تو آدھا منٹ مشکل سے بچا پائیں. وہ آدھا منٹ کون سی جلدی ہے کہ ہمارا 1 سیکنڈ جو ہے 1 کروڑ تیار کر رہا ہے، 1 ارب تیار کر رہا ہے. جیسے بہت ساری فلائٹ ایسی ہوتی ہیں اس میں دیر ہو گئی تو فلائٹ والے باہر کے اس کو ہرجانہ دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو ہے VIP لوگ سفر کرتے ہیں، ان کا جو ہے ٹائم ویسٹ ہو گیا لہٰذا اس کا وہ ہرجانہ دیتے ہیں. یہ تو انڈیا کیا ہے، لا لیس ہے. یہاں پہ لا لیس، جس کا جو جی چاہے کرے. گورنمنٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کورٹ، سب چیزیں کیا ہیں، سب چیزیں اپنے من میں جو آیا اس کے لیے دلیل اور پروف لا کر کے ثابت کر دیتی ہے جیسا چاہے ویسا. لیکن جہاں جہاں لا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تو 1 گھنٹے میں آپ کتنا کما سکتے تھے فلاں جگہ جا کر کے اس کا ہرجانہ ملتا ہے. اور یہاں پہ ہم آدھا منٹ جو بچا لیے جس میں ہم کتنا کروڑ کما لیے، کچھ تو نہیں کمائے. اس سے یہ آخرت تو کماؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں بتاؤں تمہیں ایک الگ بزنس، ایک الگ تجارت، تنجیکم من عذاب علیم. وہ تجارت کیا ہے، تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی. یہاں جیل میں چلے گئے تو تجارت کیا ہے، یہ پیسہ لے کر جیل سے چھوڑوا دو. وہ جہنم کیا ہے، بہت بڑی جیل ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو ہمیشہ کی جیل سے تم کو بتائے. تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، اللہ پہ پکا ایمان لاؤ. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. اور ایمان لا کر کے بیچ بیچ کے اعمال یہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. نمازیں تھوڑا صحیح کریں. بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں تک، یہ صحیح نہیں. ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے گا اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی طرف رہے گا، ایسے سینہ تان کر کے اچھی طریقے سے رہے گا. اور یہ کان تک پہنچنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ناف پر نہیں ہاتھ باندھیں گے، ناف کے نیچے، ناف سے سٹ کر کے ہاتھ باندھیں گے. بہت سارے لوگوں جو پیٹ پہ ہاتھ باندھتے ہیں، غلط ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے سٹ کر کے یہ ہاتھ باندھنا ہے، یہ سنت ہے. اور جو ہے بہت سارے لوگ ایسے کر کے باندھ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے سر جھکاتے ہیں پھر ہاتھ لاتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھ نہیں رہا کیا، کسی کا نہ اٹھ رہا ہو تو وہ ضرور تو شریعت میں ہے، لیکن ہاتھ باقاعدہ اٹھتا ہے. یہاں سر پہ سر یہاں رہے گا اور یہاں رہ کر کے پھر ایسے ہاتھ لے جا کر کے ایسے باندھیں گے. اور باندھنے کا بھی طریقہ ہے، یہ تینوں انگلیاں یہاں رہیں اور اس سے اور اسے پکڑیں گے، ایسے پکڑ کر کے ایسے ہاتھ باندھا جائے گا. یہ تینوں انگلیاں یہاں پر رہیں گے اور اس سے باندھا جائے گا. اور یہ سنت ہے. اور سنت کا ثواب کیا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر یت شہید. جو فساد امت کے زمانے میں ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. غزہ میں چلے جاؤ، ایک شہید کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم کو یہاں پیدا کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ کمزور دل کے ہیں. ہم کو ایک سنت پہ عمل کرنے سے 100 شہیدوں کو ثواب ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ قدر نہیں کریں گے دین کی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو تو ہندوستان میں پیدا کیا تھا جہاں پہ ایک سنت میں 100 شہیدوں کا ثواب ملا تھا، غزہ میں نہیں پیدا کیا تھا کہ مر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مر رہے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، تب تراویح باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. ایسے پکے لوگ کیوں؟ کیونکہ وہ جو زمین ہے غزہ کی جو زمین ہے اس زمین اور اس کے آس پاس کی زمین سے 4000 انبیاء پیدا ہوئے. 4000 انبیاء اس زمین میں دفن ہے. جس زمین میں دفن ہوتے ہیں وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے. تو ابھی کے لوگ جو پیدا ہے گویا کہ اسی کی مٹی سے پیدا ہے. تو اسی لیے ان کا دل بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. ہم ان کے جسم کو، ہم ان کے لباس کو نہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں کیسے کیسے بولتے ہیں، کتنے پکے ایمان والے.
ہم کمزور تھے تو اللہ نے ہم کو ادھر پیدا کیا کہ تم اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب تم کو دے دیں گے، تم کو ہم نے کمزور بنایا تو ہم نے تمہاری رعایت بھی کی، شب قدر آ رہی ہے اس میں جاگو، جا کر کے 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔